السلام علیکم بچوں آج میں آپ کو ایک اور دعا کے بارے میں بتاؤں کہ یہ بہت ہی اچھی دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا تھا، یعنی ایز اے میسنجر چن لیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تھوڑا سا وہ خوف سا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آرڈر کیا تھا کہ اب آپ نبی ہیں، اب آپ میسنجر ہیں، تو اب آپ نے جانا ہے فرعون کے پاس، اور فرعون کے پاس جا کر آپ نے اس کو سیدھے رستے کی ہدایت دینی ہے اور اس کو سرکشی سے روکنا ہے۔ تو اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع سے ہی فرعون کے گھر میں ہی رہتے تھے، وہیں پلے بڑے تھے، تو اس لیے انہیں تھوڑا سا خوف تھا کہ میں کیسے جا کے بات کروں گا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ دعا کیا تھی؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے شرح صدر کے لیے دعا مانگی تھی، یعنی کہ میرا سینہ کھول دے، مجھے ہر بات کی سمجھ آ جائے، اور میرے اندر صبر و تحمل اور بے خوفی اور عزم اور استقلال پیدا کر۔ پھر آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری مہم جو ہے، جو میں نے جانا ہے، وہ میرے لیے کامیابی کی دعا کی کہ ہر مشکل میرے لیے آسان ہو جائے اور ہر رکاوٹ دور ہو جائے۔ پھر یہ کہ قوت اظہار و بیان جو ہے وہ بھی یا اللہ تعالیٰ میرا بہت بہتر ہو اور مجھے وہ قوت بیان عطا فرما، اور میری زبان جو ہے اس میں اتنی قوت، اتنی روانی اور اتنی خطابت کی پختگی آ جائے کہ میں اپنا مدعا لوگوں کے سامنے ایسے پیش کروں کہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں۔ تو ویسے تو بائبل میں تو اس بارے میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو انہوں نے انگارہ منہ میں رکھ لیا تھا، تو ان سے صحیح طرح بولا نہیں جاتا تھا، جس وجہ سے ان کی زبان میں لکنت تھی، اور اس وجہ سے انہوں نے دعا کی تھی۔ لیکن میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ انبیاء جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ چنتا ہے کسی کو اپنے ایز اے میسنجر یا ایز اے نبی، تو اس میں تمام خوبیاں ہوتی ہیں، ظاہری اور باطنی۔ وہ کوئی بھی کہیں سے اس میں ایسی کمی نہیں ہوتی ظاہراً کہ کوئی مطلب ڈیفیشنسی والا اللہ تعالیٰ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اچھی شخصیت جو ہے وہی چنتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت اٹریکٹیو شخصیت تھے، اور فرعون تو بہت ظالم حکمران تھا، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے صرف ان میں ایک یہ تھی کمی تھوڑی سی کہ چونکہ وہ فرعون کے گھر میں ہی شروع سے رہے تھے اور فرعون کی ہی بات ماننی ہوتی تھی، کیونکہ وہ ایز اے فادر تھا، اور پھر ایز اے فادر سے پھر چھوڑ کے اور ہی اس حکمران بھی تھا، اور وہ تو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا نا، تو اس لیے انہیں یہ تھا خوف کہ میں اس کے سامنے جا کے کیسے بات کر سکوں گا اور اپنا مدعا کیسے بیان کر سکوں گا، کیونکہ وہ تو اتنے ہائی لیول کا بندہ ہے اور میں تو ایک عام۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے تھے تو ان سے ایک بائی مسٹیک ایک بندے کا قتل بھی ہو گیا تھا، یعنی کہ انہوں نے کسی آدمی کو مکہ مارا تھا یا گھونسا مارا تھا، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی ایٹ اے اسپاٹ۔ تو پھر ان کو یہ بھی جھجک تھی کہ وہ کہیں گے کہ تم تو پہلے بھی قتل کر کے گئے ہو، اس لیے انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ اب میرے اندر جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو آپ ختم کر دیں، اور میرے اندر اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ پیدا کر دے کہ میں اپنا مدعا لوگوں کو، یعنی کہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، میں اتنے اچھے طریقے سے بیان کروں کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ اور پھر جب انہوں نے یہ دعا مانگی، اور پھر ان کو یہ بھی تھا کہ میں اکیلا ہوں، تو میں جا کے اتنے سارے لوگوں کے سامنے جب بیان کروں گا تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، تو اس لیے انہوں نے یہ بھی دعا مانگی کہ یا اللہ تعالیٰ میرے گھر سے ہی کوئی میرا ساتھی بھی مقرر کر دے
کہ جو میری پشت پناہی کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو بھائی تھا حضرت ہارون، ان کو بھی ایز اے میسنجر چن لیا، ان کو بھی نبوت بخش دی۔ اب یہ ہے کہ جب ان کو بھی نبوت کے لیے چن لیا، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان میں ایک، جب انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، تو ان میں ایک جیسے پاور آ جاتی ہے۔ اور اب وہ جب فرعون کے پاس گئے ہیں تو ان کو ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوئی بات کرتے ہوئے، اور ان کی اب مدعا بہت زیادہ بہتر تھا۔ اس نے فرعون نے کہا بھی کہ تم میرے ہی ٹکڑوں پر پل کر مجھے ہی ہدایت کرنے آ گئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اتنا کانفیڈنس پیدا کر دیا ہوا تھا کہ وہ اپنی بات بہت اچھے طریقے سے کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں کوئی اور بات نہیں کہنے آیا، میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہو اور اللہ تعالیٰ کی ہی بات مانو۔ چونکہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، آسمان اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اس میں تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ہی بات ماننی پڑے گی تمہیں۔ اب اس کو غصہ تو بہت آیا، اس نے کہا تم لو میرے ٹکڑوں پر پل کر مجھے ہی نصیحت کرنے آئے ہو۔ لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کانفیڈنس پیدا کر دیا ہوا تھا کہ وہ اپنی بات کو اتنے اچھے طریقے سے بیان کرتے تھے کہ سننے والا واقعی امپریس ہو جاتا تھا کہ ہاں واقعی کوئی بات ہے۔ اسی طرح سے فرعون جو ہے، اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو ایک دم سے ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد چلو اس نے جو بھی کیا، اس نے جادوگر وغیرہ منگوائے اور جو بھی کیا، لیکن ہمیں یہاں سے یہ نصیحت ملتی ہے یا یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ ہمیں اگر کہیں جاتے ہوئے ڈر، خوف لگ رہا ہے، یا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلا بہت زیادہ طاقتور ہے، یا یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنا قوت اظہار نہیں ہے، یا ہماری زبان جو ہے اس میں روانی نہیں ہے، ہم بات پوری اس طرح نہیں بیان کر سکتے کہ اگلا سمجھ جائے، تو پھر ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، اور یہ دعا مانگ کے اور بڑے دل سے مانگنی چاہیے۔ اور جب کوئی دعا ہم اپنے پورے اس سے مانگتے ہیں دل کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی استقلال بھی پیدا ہوگا، ہماری مشکلیں بھی آسان ہوگی، ہماری ہر رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، ہمارے اندر صبر و تحمل بھی پیدا ہوگا۔ تو آپ کو آئندہ سے کہیں بھی کوئی بھی جگہ ایسی ہو جہاں سے ڈر لگ رہا ہو، تو آپ نے ایک دفعہ پورے شرح صدر کے ساتھ، یعنی کہ یہ مانتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ یہ پڑھیں، تو آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا خوف دور ہو جائے گا، اور آپ کو کوئی بھی بات بیان کرتے ہوئے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بچوں، آئندہ میں کوئی اور دعا لے کر آؤں گی۔ اللہ حافظ۔